السلام علیکم۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی تو ہو گئی، لیکن آج سارا دن خبریں یہ چل رہی ہیں کہ سینئر موسٹ جنرل کو میاں صاحب نے کہا تو تھا، لگایا کیوں نہیں۔ اس حوالے سے مختلف تبصرے بھی ہیں، مختلف خبریں بھی ہیں، لیکن آج کے پروگرام میں ہم اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ نواز شریف صاحب کے لیے کیا چیز جو ہوگی اس نے ان کو قائل کیا ہوگا کہ ہمیں جنرل راحیل کو لینا ہے یا دوسرے جنرل کو نہیں لینا۔ وہ فیکٹرز ڈسکس کریں گے۔ دوسرا، سپریم کورٹ کے اندر مسنگ پرسن کے اوپر ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہے سپریم کورٹ نے، اور جو نئے ہمارے وزیر دفاع بنے ہیں وہ آج پیش بھی ہوئے، اور انہوں نے بولا ہے کہ منڈے والے دن وہ 35 جو بلوچ ہیں ان کو پیش کیا جائے، نہیں تو پھر کورٹ فیصلہ لے گی۔ مسنگ پرسن کے اوپر کیا ہوگا، اور نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد کیا پاکستان کی خارجہ پالیسیز، سیکورٹی پالیسیز اور انٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے جو فوج اور حکومت کے درمیان ایک تعاون درکار ہے، اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ جو ہماری ملٹری بیسز پہ اٹیکس ہوتے رہے یا طالبان کے ساتھ جو بات چیت کرنی ہے، وہ کروشل ایشوز جس کے اوپر ہمیں لگتا تھا کہ یا ہم آہنگی نہیں ہے یا وہ لیول آف کمٹمنٹ ابھی لیک کرتا ہے دونوں جانب سے، جس کی ضرورت ہے۔ تو یہ آج کے پروگرام کا ہمارا فوکس رہے گا۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں معروف اینکر پرسن طلعت حسین صاحب، خوش آمدید کہتا ہوں طلعت صاحب آپ کو۔ لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے فارمر ڈی جی آئی ایس آئی اور پاکستان کے فارمر آرمی چیف بھی بڑے مختصر عرصے کے لیے رہے، جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب۔ جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ جنرل ضیاء صاحب آپ سے ہی آغاز کرنا چاہوں گا، ہارون اسلم صاحب کے حوالے سے جو آج خبریں چھپی ہیں، میں انہی کا حوالہ دے کے شروع کروں گا کہ جب 12 اکتوبر 99 کو ملٹری ٹیک اوور ہوتا ہے تو ڈی جی ایم او میں میجر جنرل شاہد عزیز صاحب تھے، اور جن لوگوں نے وہاں پر ایگزیکیوشن میں ہیلپ کیا اس وقت اس میں بریگیڈیئر کے عہدے پر فائز ہارون اسلم صاحب بھی تھے۔ کیا یہ ایک میجر فیکٹر بنا نواز شریف صاحب کو قائل کرنے کے لیے کہ انہیں جنرل تعینات اس وقت نہیں کرنا چاہیے ایز آرمی چیف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی ہی کوئی وجہ ہوگی۔ ویسے وہ اس وقت بریگیڈیئر تھے اور ڈی ایم او تھے، لیکن ڈی ایم او تو سارے آرڈرز ڈی جی ایم او سے ہی لیتا ہے یا اوپر سی جی ایس سے لیتا ہے، تو ان کا پرسنل تو اس میں کوئی رول نہیں ہوگا، اور جیسے آرمی میں سسٹم ہے وہ آرڈر تو مانا جاتا ہے جو بھی اوپر دیا جائے، تو اس لیے یہ فیکٹر نہیں ہو سکتا، اور وجہ صرف یہی ہو سکتی ہے کہ ان کی جو اس وقت پینل میں تھے آفیسرز، جنرل آفیسرز، وہ سارے ہی اتنے بریلینٹ تھے کہ ان کے لیے پرابیبلی اس کمپٹیشن میں وہ رہ گئے۔ اور یہ جو دو آفیسرز بنے ہیں جنرل آفیسرز، راشد اور اپنے راحیل شریف، ان دونوں کا ریکارڈ جو ہے وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اور اس سے میں تو 40 سال جیسے فوج میں رہا ہوں۔ جنرل ضیاء صاحب، جب آپ کمپیئر کریں تینوں جنرلز کا ریکارڈ جو ہے، آپ نے کہا کہ جنرل راحیل کا بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، تو کیا باقی دونوں کا اس سے کمزور تھا؟ کیونکہ جو کور ہیڈ کی ہیں، جو آپریشن سوات کے حوالے سے اور یہ آپریشن راہ راست کے حوالے سے کریڈٹس ہیں، وہ کسی اور کے کھاتے میں تھے۔ کوئی برائی نہیں ہے اس میں جنرل راحیل کی، لیکن جو آپ کے سروس ریکارڈ ہے وہ چیز ریفلیکٹ جو کرتا تھا، اس کے مطابق یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ آرمی میں ایک سسٹم ہے جس میں کہ جتنا بھی جیسے وہ پرفارمنس ہوتی ہے آفیسر کی، اس کا ایک بلڈ کاؤنٹ رکھا جاتا ہے، اور اس کے حساب سے وہ آفیسر جو ہے وہ پروگریس کرتا جاتا ہے اپنے سروس میں۔ تو ان دونوں کا، جو راحیل شریف اور راشد محمود، دونوں کا بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ریکارڈ ہے، اور ان کے سارے فورن کورسز، وہاں کے اوپر پرفارمنسز، پھر ان کی جو اپنی ڈگری، جو سروس میں پرفارمنسز، بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ۔ آپ ان دونوں کا کہہ رہے ہیں، تیسرے کا کیوں نہیں ہے؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں۔ تیسرے کا اس کا میچنگ نہیں ہے، ان سے اگر میچ کیا جائے تو ان کا، ہاں، میں ان سے کم تھا، تو اس لحاظ سے یہ آرمی میں ہو جاتا ہے کہ جہاں اتنے زیادہ لوگ اچھے آ جائیں اوپر، تو پھر چھوٹی بات بھی کاؤنٹ کرتی ہے، اور بلڈ کاؤنٹ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ وہ ہارون اسلم صاحب جو ہیں وہ تھوڑا پیچھے تھے ان دونوں سے، تو اس وجہ سے وہ رہ گئے۔ ادروائز جو آپ نے بات کی سوات آپریشن کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے تو بہت اچھا پرفارم کیا گراؤنڈ کے اوپر۔ اچھا، طلعت صاحب سے بھی انالیسس لے لیں، یہ ڈیفینس اور سیکورٹی میٹرز طلعت صاحب آپ بڑے قریب سے دیکھتے ہیں۔ نواز صاحب نے جو پہلے آرمی چیف تعینات کیے اب تک، جنرل وحید کاکڑ، جنرل آصف نواز، جنرل جہانگیر کرامت، جنرل پرویز مشرف، ڈیو ٹو سم ریزن ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ان کا نباہ نہیں ہو سکا، اور جو سیکنڈ لاسٹ والی ہے وہ تو شاید میاں صاحب کو ابھی تک بھولا بھی نہیں، 12 اکتوبر 99 والا واقعہ۔ ابھی کیا کنسیڈریشنز ہوں گی نواز شریف صاحب جب فیصلہ کر رہے تھے؟ اس میں آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے علاوہ اور جنرل کیانی تک ان کی بنی کسی کے ساتھ بھی نہیں، اور یہ ایک انفارچونیٹ ہسٹری ہے۔
اس کا تجزیہ آپ کسی بھی زاویے سے کر لیں کہ کس کے فالٹ تھے کس کے نہیں تھے، لیکن نواز شریف صاحب کی یقیناً کو ایگزسٹنس جو ہے آرمی ہیڈز کے ساتھ اس میں ایک بڑی پرابلم رہی ہے، یا آرمی ہیڈز کی کو ایگزسٹنس نواز شریف کے ساتھ، ڈپینڈنگ آن ہاؤ یو وانٹ ٹو فریز اٹ۔ اس میں ابھی میں جنرل صاحب کی بات سن رہا تھا، بلڈ کاؤنٹ، دیکھیں میں آرمی کے اندرونی نظام کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، ایک عمومی سی نظر یقیناً ہم سب کی اس کے اوپر ہوتی ہے کہ کس چیز کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے کس چیز کو نہیں کاؤنٹ کیا جاتا۔ تو آرمی نے بلڈ کاؤنٹ تو کر کے جب 5 لوگوں کی فہرست بھیجی تو کس کا نام اوپر تھا اور کس کا نام نیچے تھا، وہ بلڈ کاؤنٹ کے مطابق بھی تھا اور سینیارٹی کے مطابق بھی تھا۔ کس کا نام اوپر تھا؟ جنرل ہارون اسلم کا نام پہلے نمبر 1 نمبر پہ تھا، جنرل راشد محمود کا نمبر 2 پہ تھا، راحیل شریف کا 3 پہ تھا، جنرل طارق کا 4 پہ تھا، اور آپ کے جو پریزنٹ ڈی جی آئی ایس آئی ان کا نمبر 5 پہ تھا، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی، ان کا اور جو ان کے بہت سارے کور کمانڈرز ہیں بشمول یہ 5 لوگ جو ہیں، ان کا بہت فرق ہے عمر میں اور تجربے میں، یعنی یہ تقریباً 5 کے 5 جو ہیں وہ جنرل کیانی کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں۔ سو یو کوڈ امیجن کہ جنرل کیانی کی سٹینڈنگ جو ہے وہ کتنی زیادہ ہوگی۔ اب میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ جس سے مراد یہ کہ وہ ہر افسر کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ 5 لوگوں کی لسٹ گئی، معاملہ یہ ہے کہ 5 لوگوں کی لسٹ کے اندر کس کے پاس، نواز شریف صاحب کے پاس جب لسٹ گئی سب سے اہم عہدہ تھا آفٹر جنرل اشفاق پرویز کیانی، کس کے پاس تھا؟ دیٹ ہیپن ٹو بی جنرل راشد۔ جنرل راشد چیف آف جنرل اسٹاف جو ہے وہ ہی از جنرلی اسپیکنگ نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف ان دا میکنگ، اور پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے وہاں پہ چیف آف جنرل اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ غیر معمولی قسم کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ تو جب جنرل راشد کو سی جی ایس کے طور پر اتنے عرصے گرومنگ کی گئی، توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ہی از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف۔ اچھا، میں اگین جنرل کیانی کی ریکمنڈیشن تھی ان کے لیے؟ ریکمنڈیشن جو 5 اگر فائل سامنے آ جائے تو شاید میری بات زیادہ مستند ثابت ہو، لیکن اس مرتبہ جو 5 لوگ گئے تھے اس میں سے کسی کی کوئی ریکمنڈیشن نہیں دی گئی تھی، لیکن ایک انفارمل انڈرسٹینڈنگ یقیناً یہ دی گئی تھی کہ جس شخص کا تجربہ ہے، جو تمام کور میٹنگز کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس پاکستان کے آفٹر دا چیف آف آرمی اسٹاف سب سے زیادہ کور سیکرٹس موجود ہیں، ڈیسیژن میکنگ کس طرح ہوتی ہے، اور جس کو ہم نے گروم کیا ہے، ہی ہیپن ٹو بی جنرل راشد۔ تو معاملہ صرف جنرل ہارون کو بائی پاس کرنے کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ جنرل راشد ہیز بین پریکٹیکلی ککڈ اپ سٹیئرز، ہارون بائی پاس فار واٹ ایور ریزن، جنرل صاحب تھنکس کہ ان کا بلڈ کاؤنٹ ٹھیک نہیں ہے، اگر ایس ایس جی کو کمانڈ کرتے ہوئے پیو 4 جیسے آپریشن کرنا اگر بلڈ کاؤنٹ میں نہیں آتا تو مجھے نہیں پتا کیا چیز بلڈ کاؤنٹ کے اندر آتی ہے، صرف فائرنگ ہی تو نہیں کرنی ہوتی نا رائفل کے ساتھ۔ بٹ آف دا 3 if you were to ask me، جن ہارون صاحب تو بائی پاس ہوئے لیکن جنرل راشد کو بھی وہ پوسٹ نہیں ملی جن کو اتنے عرصے سے گروم کیا گیا تھا۔ جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب، آپ اس پہ کیا کامنٹ کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے طلعت صاحب کا ظاہر ہے وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ان کو تو ایکسپیرینس نہیں ہے کہ آرمی میں کیسے یہ ساری ہوتی ہے بلڈ کاؤنٹ وغیرہ اور سارا۔ تو آرمی میں جو پورا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں، جو ریکارڈ آف سروس جو پورا آگے آتا ہے تو اس میں ایک ایک چیز جو افیکٹ کرتی ہے۔ اگر کسی سٹیج پہ کسی نے کوئی ایڈورس رپورٹ لی ہوئی ہے تو وہ بھی بیچ میں ریفلیکٹ ہوگی، اگر کسی کا رپورٹ خراب ہوئی ہے، ایڈورس بھی نہیں ہے ویسے خراب ہوئی ہے، وہ بھی ریفلیکٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن بیچ میں یہ نہیں کہ آپ اس کو ایک دم کنڈم کر دیتے ہیں اس آفیسر کو، اس کو پھر بھی آگے وہ چلتا ہے اور آگے پروموٹ بھی ہوتا ہے، تو اس کی کوئی خاص کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پروموٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کمپیریزن کی بات آتی ہے پھر یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنا پڑتی ہیں۔ اب بات ہو رہی ہے راشد کی، جنرل راشد میں نے بتایا بریلینٹ ریکارڈ ان کا، بہت زبردست ریکارڈ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب جہاں پہ یہ آ گیا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہارون اسلم کو نہیں پروموٹ کرنا، تو پھر سینئر آدمی کو انہوں نے لگانا تھا چیئرمین۔ اب چیئرمین کا یہ کافی میں نے دیکھا ٹی وی پہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو ایک مطلب ککنگ اپ والی بات ہے، یہ نہیں ہے۔ ابھی جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہے اس کی بہت رسپانسبل پوسٹ ہے، اور جو ہماری اسٹریٹجک فورسز ہیں، جو بہت ہی سینسٹیو اسٹریٹجک فورسز، وہ اس کے انڈر کمانڈ ہے۔ تو یہ پرانا والا چیف آف جنرل جو ہے سی ایس سی نہیں ہے، یہ اب بالکل ہی ڈفرینٹ سی ایس سی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ دوسری سروسز سے نہیں لگایا گیا بیکاز اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔
اور یہ چیزیں میرے خیال ہے کلر صاحب کو اتفاق نہیں ہے آپ سے؟ دیکھیں جنرل بٹ صاحب جو ہیں ان کا ایک نقطہ نظر ہے اور ان کی جو ایسوسیشن شریف فیملی کے ساتھ ہے وہ بھی سب پر واضح ہے، لیکن باوجود اس کے کہ ان کا اتنا تجربہ ہے آرمی کے اندر، بہت ساری معلومات کے اوپر ایکسپرٹس کی مونوپلی نہیں ہوتی۔ میں دوبارہ بات دہراؤں گا، معاملہ صرف سیکوینسنگ یا بلڈ کاؤنٹ کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر چیف آف آرمی سٹاف کے بعد سب سے اہم پوسٹ کس کے پاس تھی؟ دیٹ ہیپن ٹو بی دا مین کالڈ جنرل راشد، جن سے میری کبھی ملاقات نہیں ہے، نہ میں ان کو جانتا ہوں، میں تو صرف اس میرٹ پہ بات کر رہا ہوں جو سامنے آنا چاہیے تھا۔ راشد محمود صاحب از گرومڈ ایز دی نیکسٹ آرمی چیف۔ اچھا، اب یہ بھی کہنا کہ اب چیف آف جنرل آپ کے ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، میرے خیال میں یہ ایک حل کی بات ہوگی اگر آپ موازنہ کریں ان ٹرمز آف پاورز آف ٹرانسفر، ان ٹرمز آف ابیلٹی ٹو پروموٹ کیریئرز اینڈ پٹ تھنگز ہیئر اینڈ دیئر۔ جو کور پاور ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس۔ ہاں، مجھے یہ علم ہے اور شاید بٹ صاحب کو بھی اس کا، جنرل بٹ صاحب کو بھی اس کا علم ہو کہ نواز شریف صاحب نے ایک بڑا تگڑا پلان تیار کر کے رکھا یقیناً ہوا ہے کہ ہم نے چیف آف آرمی سٹاف کی پاورز کو ڈائلیوٹ کرنا ہے اور چیئرمین صاحب کی پاور کو ہم نے انہینس کرنا ہے، لیکن وہ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ تو امپلیمنٹیشن سے پہلے دا کور پرسن in the army hierarchy happens to be the chief of army staff. The next core person happens to be the chief of general staff. Should have been made the chief of army staff on logical grounds. And last thing, کرن تھاپر کے انٹرویو میں میاں نواز شریف صاحب نے خود ریکارڈ پہ کہا ہوا تھا کہ میری نیکسٹ اپوائنٹمنٹ کا کرائٹیریا، ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے، ہم نے رکھی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے آپ نے، چلیں ٹھیک ہے، وہ آپ سنوائیں گے تو مانگ لے تو ہم دکھا دیں اس کو۔ جی بالکل۔ شہین سے بھائی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ شہین سے بھائی صاحب، آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں۔ یہ فرمائے گا کہ آج آپ کا آرٹیکل بھی بہت اچھا ہے بائی دا وے، کہ نواز شریف صاحب کے پاس اب ایکسکیوزز کوئی نہیں ہے، انہیں گورننس دکھانی پڑے گی، لیکن پہلے تعیناتی کے اوپر کیا چیز ہوگی جس میں نواز شریف صاحب کو قائل کیا کہ جنرل راحیل شریف کو لگائیں، باقی دو کو نہ لگائیں، پلس اور مائنس آپ کی نظر میں کیا تھے؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب کا جو ریکارڈ ہے، ٹریک ریکارڈ ہے، وہ ہمارے سب کے سامنے ہے۔ طلعت صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے، جنرل صاحب نے بھی بتایا کہ وہ اپنے آخری مومنٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ میرا خیال ہے پرسنل انٹرسٹ اور کچھ ان کی انسیکیورٹیز اور جو ان کی تھنکنگ ہے، فیملی کی تھنکنگ ہے، وہ میرا خیال ہے پورا ان کے ساتھ جو ایکسپیرینسز ان کے رہے ہیں وہ ان کے سامنے رکھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے میرٹ اس میں ہوگا، لیکن یہ کہ میرٹ ٹوٹل میرٹ بالکل نہیں ہے۔ یہ انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہے کہ میرے لیے کون سا جنرل بہتر رہے گا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے لیے کون سا جنرل بہتر رہے گا؟ شہین سے بھائی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے یہ سب سے زیادہ چیز اہمیت ہوگی کہ میرے لیے کون سا جنرل بہتر ہوگا؟ یا گورنمنٹ کے لیے اور میرے لیے اور شریف فیملی کے لیے کون بہتر رہے گا، مطلب کمپیریٹیولی بات کر رہے ہیں ہم۔ ظاہر ہے سب باقی جنرل سارے ہم سب جانتے ہیں کہ دے آر ویری ویل کوالیفائڈ، ٹرینڈ پورے جنرل بنے ہیں وہ، مگر یہ کہ کمپیریٹیولی کون بہتر رہے گا۔ یعنی اب انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا، اور راشد صاحب کی جو بات ابھی ہو رہی تھی کہ ہی واز ویل کوالیفائڈ، طلعت صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر یہ سنایا جا رہا تھا کہ کیانی صاحب کی خواہش تھی کہ جنرل راشد بنے۔ اب اس پہ نواز شریف صاحب نے ایگری نہیں کیا، یعنی پریکٹیکلی تو یہی نظر آیا ہم لوگوں کو کہ انہوں نے ایگری نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہی ہیڈ سم فیئرز اور ہی ہیڈ سم ڈاؤٹس کہ جی یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ راحیل صاحب جو ہیں جنرل صاحب اب یہ آئے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے ٹریننگ، ایویلویشن اور پڑھنے لکھنے میں اور پیراڈائم بنانے میں، یعنی یہ جو پیراڈائم انٹرنل سیکورٹی تھریٹ اور کاؤنٹر انسرجنسی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جتنا آرمی نے نیا کام کیا اس میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن، تھیوریٹیکل کام زیادہ ان کا سامنے ہے، گراؤنڈ پہ ان کا یعنی ابھی ہمیں پتہ نہیں بہت انہوں نے کیا ہوگا، جنرل ہے وہ بھی، لیکن یہ کہ ان کا اور کمپیریٹیولی دوسروں کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ تھیوریٹیکلی کام زیادہ کرتے رہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے یہ ساری پیراڈائمز بنائی ہیں کاؤنٹر انٹیلیجنسی کی اور انڈیا کے حوالے سے جو پیراڈائم شفٹ ہوا تھا، تو اب آرمی بھی اس لائن کی طرف شاید جائے گی کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی وہ کوشش کریں، وچ ول بی اے سگنیفیکنٹ تھنگ اگر وہ کوشش کرتے ہیں اور کر سکے اگر تو۔ اچھا، میں جنرل بٹ صاحب سے بھی اس پہ پوچھتے ہیں کہ ایک طویل عرصے کے بعد یہ ایک چینج ہمیں نظر آئی تھی جب آرمی نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمارے لیے تھریٹ نمبر 1 اب انڈیا نہیں ہے، جو انڈیا سینٹرک پورا ہمارا اپروچ ہوتا تھا، اب انٹرنل جو ہمارے سیکیورٹی تھریٹ ہے وہ سب سے بڑا ہے، تو اس میں مین کنٹریبیوشن جو ہے وہ جنرل راحیل کا ہے، جنہوں نے کاؤنٹر انسرجنسی کے حوالے سے، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے یہ تمام وہ نئی وہ کہتے ہیں کہ مینولز بنائے اور ٹریننگ کی آرمی کی۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی تبدیلی؟ یہی کنٹریبیوشن آ رہا ہے کہ جی جو جنرل بٹ صاحب سے بھی پوچھیں. جی جنرل بٹ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اور آگے بڑھے گی، یہ بڑی ایک تبدیلی ہمیں نظر آئے گی؟ اب یہ جنرل بٹ صاحب، یہ سارا کا سارا پیراڈائم شفٹ اگر جنرل ضیاءالدین بٹ صاحب اور پریزنٹ کیا تھا، تو اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں، آگے بڑھائیں اس کو. بولنے دیں. جی جنرل ضیاء صاحب. جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گورنمنٹ کی طرف سے تو نیشنل اسٹریٹجی دی جاتی ہے، اس کو بیس کر کے اس بیسس کے اوپر ایک ملٹری اسٹریٹجی بنتی ہے، پھر اس کے اوپر آپریشنل اسٹریٹجی بنتی ہے جو کور کمانڈرز وغیرہ جس سے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو گورنمنٹ کی طرف سے جب نیشنل اسٹریٹجی بنتی ہے دیٹ میں بی جسٹ ون لائن، لیکن اس کے بعد جب اس کو ملٹری اسٹریٹجی میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ آپریشنل اسٹریٹجی بنتی ہے اس سے زیادہ اس کو اور ایکسپینڈ کیا جاتا ہے. تو گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجی ابھی نظر آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ دے وانٹ پیس ود دا نیبرز. اب یہ جب ایک اسٹریٹجی جائے گی تو اس کے اوپر سارا کام شروع ہوگا اور ملٹری اسٹریٹجی بیس کی جائے گی آن دس ویری پریمائس. دوسرا ان کا کہنا ہے کہ ہماری زیادہ پرابلم آج کل از انٹرنل تھریٹ، گریٹر تھریٹ از انٹرنل تھریٹ دین دی ایکسٹرنل تھریٹ. یہ اب کہنے کی بات ہے، ابھی تک میرا خیال ہے گورنمنٹ نے یہ کہا نہیں ہے، لیکن جو مل رہا ہے انڈیکیشنز وہ بھی یہی ہے کہ more effort has to be made towards securing the internal peace in the country. جنرل بٹ صاحب، آپ نے کہا کہ گورنمنٹ تو وہ ایک لائن میں اپروچ بناتی ہے، اس کے بعد فوج اس کے اوپر اپنی اسٹریٹجی وضع کرتی ہے، لیکن ہم نے تو دیکھا تھا کہ گورنمنٹ لاہور پروسیس کر رہی تھی تو یہاں کچھ اور ہو گیا تھا. وہ تو وہ چیزیں نہیں ہوئی نا ماضی میں، تو ہمارے پاس مثالیں اس کے الٹ ہیں. گورنمنٹ ایک طرف چل رہی ہوتی تھی، فوج آپ کا دوسرا کام کر دیتی. پچھلی گورنمنٹ کی تو میں بات نہیں کر رہا، میں تو بتا رہا ہوں آپ کو ہوتا کیسے. اب بھٹو صاحب کا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک میٹنگ میں ایم او ڈائریکٹریٹ میں انہوں نے ٹکا خان صاحب کو کہا کہ وائی ڈونٹ یو ریڈیوس دی آرمی. اس وقت ذرا جو اکنامک حالت ٹھیک نہیں تھی ملک کی، تو ٹکا صاحب کا بڑا سمپل سا جواب تھا، ہی سیڈ یو ریڈیوس دا تھریٹ آئی ول ریڈیوس دی آرمی. اسی ایک جو رول ہے وہ گورنمنٹ کا رول ہے، وہ نیشنل پالیسیز کا رول ہے. دوسرا رول جو آرمی کا رول ہے، آرمی نے تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے جو کہ اس کو بتا دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. اب یہ گورنمنٹ کے اوپر ہے، جو نیشنل سیکیورٹی سے ڈیل کریں گے، جو ڈیفنس منسٹری میں ہوں گے، جو کیبنٹ ہوگی، کہ وہ کیا ڈائریکشنز دیتے ہیں راحیل شریف صاحب کو اور ان کو اپنے راشد کو. تو اس کے اوپر پھر یہ بیس کر کے آپ آگے چلیں گے. لیکن یہ کہہ دینا کہ چونکہ راحیل شریف نے کام کیا ہوا ہے وہ اس کو امپوز کریں گے، امپوز کرنے والی بات نہیں ہے. جو انہوں نے کیا ہے کام، بے شک ان کو وہ ٹاسک ملا ہوگا، اس پہ انہوں نے کام کیا، لیکن وہ امپوز تھوڑی کریں گے. جو کریں گے تو وہی جو کہ گورنمنٹ ان کو کہے گی کہ اس طرح کی آپ اسٹریٹجی بنائیں، پھر وہ بنا لیں. جی طلعت صاحب، جو ہماری افغان پالیسی ہے یا وہ اسٹریٹجک ڈائلاگ پروسیس تھا، تو جنرل کیانی وہاں ایک ورکنگ پیپر کے ساتھ موجود تھے اور اوباما کے ساتھ بھی انٹریکشن ہو گیا، تو ہمارے آرمی چیف وہاں بیٹھ کے انٹریکٹ کر رہے تھے. ہماری افغان پالیسی ہو یا انڈیا پالیسی ہو، جی ایچ کیو کے اثر دخل کے بغیر اس کے اوپر حکومت کچھ نہیں کر سکتی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں تبدیلی ہو جائے؟ کیونکہ جنرل صاحب جس طریقے سے کہہ رہے ہیں اس میں لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک ون لائنر لکھنا ہے، پوری فوج نے اس پہ عمل کرنا ہے. ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا. میرے خیال میں آج کل نواز شریف صاحب ون لائنر نہیں لکھ رہے. آج کل نواز شریف صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ ہندوستان اور افغانستان کی جو ہماری آؤٹ لک جس کو ہم کہتے ہیں پالیسی آؤٹ لک، اس کو ری کیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کو ری ایڈجسٹ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو 20 ایسی ایگزامپلس دے سکتا ہوں. اگین مجھے یہ کہنے میں ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ایکسپرٹ نہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بیوقوف بھی ہیں، آپ پڑھ لکھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے. مثلاً جو کارزائی صاحب کے ساتھ آج کل نواز شریف صاحب کی بغل گیری ہے، اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اور بہت سارے ایسے معاملات جہاں پر آرمی چیف کی طرف سے نہیں، آرمی بطور انسٹیٹیوشن جو ان پٹ گئی تھی، نواز شریف صاحب نے بطور پرائم منسٹر سمجھا کہ اس ان پٹ کی کوئی خاص زیادہ ویلیو نہیں ہے اور انہوں نے اس کو اگنور کر دیا. ملا برادر کو ریلیز کرنے کا معاملہ ہو، کارزائی کے ساتھ ٹی ٹی پی کے جو عملن نمبر 2 تھے ان کے افغانستان کے اندر کارروائیوں کا معاملہ ہو، یا ایون امریکن فورسز کے ساتھ انگیج کرنے کا معاملہ ہو، تو کارزائی صاحب کو اہمیت دینے کا معاملہ، ان کو سینٹر پیس دیا ہوا ہے افغانستان کے اندر. نواز شریف صاحب نے اپنی پالیسی اگینسٹ دی ان پٹ کمنگ فرام دی آرمی ایز این انسٹیٹیوشن، ناٹ جنرل کیانی ایز دی ہیڈ آف دی آرمی. دوسرا، ہندوستان کے ساتھ جو معاملات ہیں، یہ ویزا ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ دیواریں بنا رہے ہیں، وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر ہم پر الزام لگاتے ہیں. مطلب اٹ واز انبلیویبل کہ جب ہندوستان کے وزیر خارجہ نے
آرمی اور آئی ایس آئی کے ہیڈز کو یہ کہا کہ وہ اپنی حکومت کی بات نہیں مانتے ہیں, دے آر دا کور پرابلم, اور وزیر اعظم کے آفس اور فارن آفس کی طرف سے عملاً اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا گیا, اور یہ منموہن صاحب کی میٹنگ کے ارد گرد یہ بات ہو رہی تھی. تو نواز شریف صاحب کا ایک اپنا ایجنڈا بڑا کلیئر ہے, وہ ون لائنر نہیں دے رہے. لاہور پروسیس بھی ون لائنر نہیں تھا, اور ایک کتاب اسٹیو کول نے لکھی تھی گھوسٹ وارز, اس میں جنرل بٹ صاحب کے حوالے سے بھی ایک باقاعدہ وہاں پہ موجود ہے, ایک حوالہ دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے بل کلنٹن کے ساتھ مل کر نواز شریف صاحب نے کیچ اسامہ بن لادن کی ایک فورس کو ترتیب دیا تھا, اور اسامہ بن لادن کو پکڑنے کی کوشش کی تھی, اور امریکن سینکشن وہ تمام آپریشن تھا. جنرل بٹ کا کیا حوالہ ہے اس میں بتا دیجیے. میرے خیال میں اس وقت شاید آئی ایس آئی چیف تھے, اس کے ارد گرد کے امریکہ بھی ان کا دورہ ہوا تھا, وہ اس کے اندر ڈاکومنٹڈ ہے, میں آف دا کف آپ کو بتا رہا ہوں. اسٹیو کول کی کتاب بڑی ویل نون ہے, اور اس کے اندر وہ حوالے موجود ہیں. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس ایک پورا ایجنڈا اپنا اسکرپٹ موجود ہے, اور اس میں کوئی آر نہیں ہے. الیکٹڈ پرائم منسٹر ان کے پاس ہونا چاہیے, لیکن یہ سمجھنا کہ ایک آرمی چیف کو اپوائنٹ کر کے یا دوسرے کو اپوائنٹ نہ کر کے انسٹیٹیوشنل ان پٹ کی نیچر چینج ہو جائے گی, وہ میرے خیال میں خام خیالی ہے. آرمی ایک بڑا کمپلیکس انسٹیٹیوشن ہے, آرمی کے اندر ان پٹ کا ایک بڑا اور قسم کا نظام ہے. آرمی چیف بعض معاملات کے اندر تو آرمی کو بطور انسٹیٹیوشن ایک خاص حد تک روک سکتا ہے یا لے جا سکتا ہے, لیکن ان پٹ پر جب بات آئے گی تو شاید نواز شریف صاحب کو بہت مشکل ہو وہ ان پٹ ہضم کرنے کے لیے. صاحبائی صاحب سے بھی اس پہ پوچھ لیں, پھر جنرل صاحب کی طرف لاہور چلیں گے. صاحبائی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں, ہماری افغان پالیسی, انڈیا پالیسی, اس میں فوج اور نواز شریف کہاں سٹینڈ کریں گے نئی اپوائنٹمنٹ کے بعد؟ دیکھیے یہ تو بات بالکل کلیئر ہے کہ نواز شریف صاحب ایک بالکل نئی اور اپنی پالیسی وہ دینا چاہتے ہیں, انڈیا کے حوالے سے بھی اور شاید افغانستان کے حوالے سے بھی, اور اس میں فوج کا ان پٹ ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ کہ جو لیڈنگ اسپیئر ہیڈنگ رول ہے وہ نواز شریف صاحب خود پلے کرنا چاہتے ہیں, اور وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. یہ اب کہاں تک, یعنی یہ کہنا کہ جی ایک آدمی کو لگا کے اپنی مرضی کا تھرڈ پوزیشن سے اگر اس کو اٹھا کے لگا دیا تو وہ پورے کے پوری انسٹیٹیوشن کی پالیسی کو کنٹرول کر لیں گے, یہ میرا خیال ہے پاسبل نہیں ہے. طلعت صاحب یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. فوج کی جو انسٹیٹیوشنل آؤٹ پٹ ہے وہ اسی طرح رہے گی جیسے پہلے تھی, چاہے کوئی ان کا بھائی صاحب, لیکن ایز اے میٹر آف پرنسپل بینگ الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان, کیا نواز شریف صاحب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ فارن پالیسی کی ڈائریکشن دیں؟ انہیں دینی چاہیے. میرے خیال میں اس میں برائی تو نہیں ہے, نہ میرے خیال میں کوئی سیکورٹی تھریٹ ہوں گے یا نیشنل سیکورٹی کمپرومائز. بالکل برائی نہیں ہے, بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ وہ سارے جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ان پٹ لے کے اور پھر طریقے سے پراپر طریقے سے ایک پالیسی بنے, اور پھر سب اس پہ آن انسٹیٹیوشنل ان پٹ کو کتنا وزن دیتے ہیں نواز شریف صاحب؟ ایک بریک لے لیں, کہ واپس آتے ہیں تو جنرل ضیاء صاحب سے اس کے اوپر ریئیکشن لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جنرل ضیاء صاحب کے پاس چلتے ہیں. جنرل ضیاء صاحب, ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ انڈیا اور افغانستان یا دیگر ایشوز جہاں فوج کی ان پٹ بڑی بھاری بھرکم طریقے سے ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر ماضی میں اثر انداز ہوتی رہی ہے, آج تک کی تاریخ یہی ہے ہماری. گوئنگ فارورڈ کیا نواز شریف صاحب اس چیز کو بدل سکیں گے, ڈکٹیٹ کر سکیں گے فارن پالیسی کی کیا تبدیلیاں آنی چاہیے, کیا جہتیں ہونی چاہیے؟ خود الیکٹڈ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر رہی ہو اور جی ایچ کیو فالو کر رہا ہو, کیا آپ دیکھتے ہیں یہ تبدیلی؟ جی ندیم صاحب, ایک بات تو میں کلیریفائی کر دوں. طلعت صاحب نے کہا کہ اسٹیو کول نے کتاب لکھی ہے وہ دا گھوسٹ وارز, اور اس میں اس نے کافی غلط بیانی کی. میرے متعلق لکھا ہے کہ میں بھی اس ڈیلیگیشن میں تھا میاں صاحب کے ساتھ, اور مجھ سے کلنٹن نے الگ بات چیت کی اور یہ کیا, میں تو گیا ہی نہیں تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح لکھیں. ہم ہر پرنٹڈ چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ایک صحیح بات ہے. دوسرا یہ کہ جو آپ نے اس کو چیلنج کیا شروع میں, نہیں چیلنج میں کیا کروں اس کو, چیلنج کورٹ میں جاؤں گا اس کے لیے. یہ تو کتاب والے لکھتے ہیں جو لکھتے ہیں, میں اپنی کتاب میں اس کو میں نے پوری دنیا میں کوٹ ہو رہی ہے آج کل. ہاں, اپنی کتاب میں نے انٹر کیا ہے اور وہ انشاءاللہ جلدی آئے گی, اس میں سارا ڈیٹیل میں نے دی ہے. دوسری اور بہت سی کتابوں میں اس طرح کی غلط چیزیں لکھی گئی ہیں, اب میں کس کو بیٹھ کے کاؤنٹر کروں. دوسری چیز یہ کہ جہاں تک تعلق ہے اس کا پالیسی میکنگ کا,
تو نواز شریف صاحب ظاہر ہے وہ ایک پورا ان کا ایک کوٹری ہوگی جو ان کو ایڈوائز کرے گی، جس کے اوپر بیٹھ کے وہ سوچ سمجھ کے اس کے بعد فیصلے کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے فوج کی اس کو سپورٹ کرنے کا، میں بھی ایک فوج کا حصہ رہا ہوں اور بڑا امپورٹنٹ حصہ رہا ہوں ان دا سینس کہ آئی واز ڈی جی آئی ایس آئی۔ اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فوج انفلوئنس کرتی ہے، انفلوئنس اس لیے کرتی ہے کہ جہاں ٹیکنیکل انپٹ آ جاتا ہے وہ پھر فوج کو ہی دینا پڑتا ہے۔ جب آپ ایک پالیسی بنانے لگتے ہیں تو پالیسی فارمیشن کے دوران ہی آپ کو ضرورت پڑتی ہے فوج کے اور دوسری سروسز کے انپٹس کی کہ وہ پالیسی جو ہے صحیح لائن پہ بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے۔ اور گھنٹوں بیٹھ کے میں نے اور جہانگیر کرامت صاحب اس وقت سی جی ایس تھے اور بعد میں بھی جب وہ چیف بنے، ہم بہت ٹائم لگاتے تھے، بیٹھتے تھے ان کے ساتھ فارن آفس میں، اور یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں، ڈسکس ہو کے پھر ایک فارمولیشن ہوتی تھی پالیسی کی۔ پالیسی تو گورنمنٹ کی طرف سے آ جاتی تھی، بیسیکلی جو ایشو ہوتا تھا کہ ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ دیٹ پالیسی انٹو اے ملٹری اسٹریٹجی، اس کے اوپر زیادہ بحث مباحثہ ہوتا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے لیکن جو انڈیا ریسنٹ ہمارے اور پاس کچھ افغانستان کا، مثالیں ہیں جنرل ضیاء صاحب، اس میں آپ کو موسٹ ریسنٹ کیری لوگر کی بتا دوں۔ کیری لوگر میں دونوں کی انپٹ شامل تھی، لاسٹ سٹیج تک دونوں ڈسکس کرتے رہے تھے، پھر اچانک وہ آپ کا ایگریمنٹ بھی ہو جاتا ہے، ساری گڈی گڈی سائن بھی ہو جاتے ہیں، پھر فوج کو ایک دن بیان دے کے تو وہ خیال آیا کہ نہیں، اس میں حسین حقانی صاحب نے کچھ چیزیں شامل کروا دیں، تو شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ یہ حکومت نے مل کے کوئی ایسی سازش کی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ سویلین سیٹ اپ کے نیچے آ جائے۔ کچھ عجیب و غریب صورتحال تھی، میں سمجھ نہیں سکا اس میں کہ لائن کس نے کراس کی تھی، لیکن آپ کا انسٹیٹیوشن ایک طرف کھڑا تھا، آپ کی منتخب حکومت سامنے کھڑی تھی۔ نہیں بالکل، اگر ایسی بات ہوگی جہاں کے اوپر کوئی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی جا رہا ہوگا، گورنمنٹ بھی اگر جا رہی ہوگی، تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ آرمی اسٹینڈ لے جائے، اور لیتی رہی ہے، پہلے بھی لیتی رہی ہے، ایڈوائز کرتی رہی ہے کہ اس طرح کا یہ چیز شاید ٹھیک نہیں ہوگی، اور آرمی کی ایڈوائز کے اوپر گورنمنٹس نے بھی اپنا سٹانس چینج کیا ہے۔ افغانستان کے سلسلے میں تو یہ بہت ہی کامن بات تھی، کیونکہ جو لیکن جنرل ضیاء صاحب، آرمی تو سٹینڈ لے سکتی ہے، اگر پرائم منسٹر کو سٹینڈ لینا پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، پرائم منسٹر بھی سٹینڈ لیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب اس نے بیگ صاحب کے وقت میں جب وہ بات ہوئی تھی گلف وار کی، تو پرائم منسٹر ٹی وی پہ آ گئے، انہوں نے کہا آئی ول ناٹ ٹیک ڈکٹیشن، اور بیگ صاحب کا ایک ویو تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی فوج نہیں دیں گے اس کام کے لیے کہ وہ لڑے ان کی طرف سے اور مسلمانوں سے مسلمان لڑے، لیکن اگر اٹیک ہوا سعودی عرب کے اوپر تب ہم اس کو سپورٹ کریں گے، سعودی عرب کو، اور اٹیک کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دیٹ واز ہز ویو پوائنٹ۔ لیکن یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے آئیڈیا کچھ اور تھا، دونوں میں دیر واز اے ڈفرینس آف ویوز۔ اب کون صحیح تھا کون غلط تھا وہ تو اب ہسٹری نے پروو کر دیا کہ کس کی بات صحیح تھی، تو یہ چیز آ جاتی ہے، یہ ایک ڈفرینس آ جاتی ہے، لیکن ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر جس میں کہ ایشوز کی بات ہو، یہ پرسنل اس میں نہیں ہونا چاہیے، پرسنل کہ جی نواز شریف صاحب اس طرح کے ہیں۔ طلعت صاحب، کچھ اور بھی واقعات ہیں، ایک دو ان پہ بھی آپ سے کامنٹ لے لوں پھر آگے چلتے ہیں۔ ہمارا جو امریکہ کے ساتھ جس طرح کا بھی ارینجمنٹ ہے، ڈرون سٹرائکس ہو، بندے ان کے حوالے کرنا ہو، ہماری بیسز یوز کرنی ہو، آپ کی ایبٹ آباد ریڈ ہوگی، اس کے اوپر ابھی بھی لوگوں کو شک ہے کہ اس میں ہمارا رول تھا۔ وہ کہتے ہیں درخت سامنے کٹوا دیے تھے، یہ کہاں تھے، کاکول اکیڈمی کے پاس تھا، یہ کہاں تھے، بہت سارے سوال ہیں، مجھے ان کے ساروں کے جواب نہیں معلوم، لیکن یہ سوال ابھی بھی زندہ ہے۔ یہ کیا سوال ایڈریس ہوں گے؟ میمو کمیشن آپ کا بنا تھا، کورٹ کے اندر سارے لوگ چلے گئے تھے، وہ کیا ہوگا ان چیزوں کا؟ دیکھیں، بہت سارے سوالوں کے جواب تو وزیر اعظم صاحب کو ایک منٹ میں کر دینے چاہیے، جواب مل جائیں گے آپ کو۔ مثلا آپ نے ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کی بات کی، وہ وزیر اعظم صاحب کے ٹیبل کے ساتھ دھری ہوئی ہے، عملاً نہیں تو ایٹ لیسٹ میٹافوریکلی اسپیکنگ اٹ از ان دا پوزیشن آف دا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ۔ اور میں تو بہت عرصے سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جو پہلا ورژن سامنے آیا تھا، جو میرے خیال میں جہانگیر اشرف قاضی صاحب نے لکھا تھا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مائی اسمپشن از، کیونکہ سٹائل انہی کا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے 3-4 جگہ پہ جا کے شاید ریفلیکٹ بھی کیا کہ انہی کا یہ ڈرافٹ ہے، آپ کیوں نہیں سامنے لاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ انسٹیٹیوشنل طریقہ ہے معاملات کو ٹھیک کرنے کا، یہ اپنی اتھارٹی کے پیرامیٹر اسٹیبلش کرنے کا ایک مستند، جامع اور آئینی اور قانونی طریقہ ہے۔ ایک یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، مسنگ پرسنس کے اوپر ابھی آپ اس کے اوپر ایک سٹینڈ لے سکتے ہیں۔ آپ نے اس کے علاوہ دوسرا جو معاملہ اٹھایا تھا، بیس دینے والا ہے، ایبٹ آباد ریڈ ہے، ڈرون کا معاملہ ہے، آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا ریکارڈ ہوگا جو وزیر اعظم پاکستان، چونکہ ان کا اتنا ہیوی مینڈیٹ ہے، ان کے پاس وہ ریکارڈ نہ ہو، وہ اس کو ریلیز کر سکتے ہیں۔ ہم نے امریکہ کے ساتھ، سی آئی اے کے ساتھ کیا معاملات طے کیے ہیں، وہ ریلیز کر سکتے ہیں۔ طلعت صاحب، اس پہ فوج اور
ایٹ لیسٹ موجودہ حکومت مجھے لگتا ہے کہ ایک پیج پہ نہیں ہے ڈرون اگر ایک دیکھیں یہ بھی اچھی بات بہت اچھی بات سینٹ میں پریزنٹیشن دے رہی تھی فوج اس دن کہہ رہی تھی نہیں بندے یہ جو فریز ہے ایک پیج پہ ہونا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک پیج سے ہونے سے مراد یہ نہیں کہ میرے پیج پر ہی آپ نے آ کے چھلانگ لگانی ہے. ایک پیج سے مراد یہ کہ ہم نے ایک بلینک پیج ڈیولپ کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے. تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ایک پیج سے مراد یہ کہ میں نے پیج لکھ دیا اور آپ کو اس کے اوپر آ کے بیٹھ جانا، وہ ہوگا نہیں. ایک دوسری بات یہ کہ یہ پاکستان واحد ملک نہیں ہے جو ایک یونیک کانفلکٹ سچویشن میں ہے اور جہاں پر فوج اپنے آپ کو اسرٹ کرتی ہے. اوباماز وارز آپ نے پڑھی ہے، اس کے اندر باراک اوباما جو ہیں اپنی تمام تر طاقت کے باوجود اپنے جرنیلوں کو کہتے کہتے بے ہوش نہیں ہوئے، باقی سب کچھ ہو گیا کہ مجھے کوئی تیسری آپشن دو بھائی. وڈرال اور مکمل کمٹمنٹ کے درمیان کو تیسری، ان کے جرنیلوں نے ان کو تیسری آپشن نہیں دی. الٹیمیٹلی آپ ان کو سرچ کرنی پڑی. ہندوستان کے اندر آرمی کا کیا کردار ہے سیاچین کے معاملے کے اوپر، سرکری کے اوپر. سو ان وار لائک سچویشن امریکہ میں اوباما کو یہ اختیار ہے کہ میکرسٹل کو پیک وار میں ہٹا سکتے. بالکل. تو اپنے سی آئی اے چیف کو فائر کر سکتے. نواز شریف صاحب نے جس دن یہ غلطی کی اس دن دوبارہ اٹک قلعہ ان کے سامنے ہوگا. میرے خیال میں بنیادی فرق پھر یہ ہے کہ اوباما صاحب کا جو ایکچوئل مینڈیٹ ہے ان کی پرفارمنس کے ساتھ جو منسلک ہے ایک، اور انسٹیٹیوشنل ہسٹری جو ہے نمبر 2 وہ کیا رہی ہے. سبائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے؟ جنرل کیانی صاحب نے میرے خیال میں جو سب سے زیادہ جس چیز کا ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے وہ شاید انہوں نے وہ سپیس کریٹ کی جس میں پیپلز پارٹی اپنی بہت ساری کمزوریوں کے باوجود 5 سال پورے کر کے گئی. کنٹینیوشن کا ایک تاثر ملا اس سے. کیا وہ اچھا ریلیشن شپ بن رہا ہے؟ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جیسا طلعت صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک پیج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا پیج ہونا چاہیے. وہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سب کو ایک ایگری کرنا چاہیے کنسنسس کی جی یہ ہماری پاکستان کی پالیسی ہماری یہ ہے اور اس پہ ہم سب مل کے چلیں گے. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایوری تھنگ گیٹس پرسنلائزڈ. اگر میں نے کوئی بات کی اور آرمی چیف نے یا انسٹیٹیوشن نے کچھ سے ڈس ایگری کیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ ناراض ہو گئے اور اب ہمارا تختہ الٹنے والا ہے. یعنی یہ کانسیپٹ جو ہے یہ پتہ نہیں ہمارے یہاں کب کلیئر ہوگا. یہ کلیئر اس وقت میرے خیال ہوگا جب پولیٹیشینز اپنا صحیح رول پلے کریں گے، اپنے آپ کو پرفارم کریں گے، اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں گے کہ جی دے آر کیپیبل اور یہ ہینڈل کر سکتے ہیں معاملات کو. آرمی کو، دوسرے انسٹیٹیوشنز کو یہ کنونس کر سکتے ہیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، آپ ہمارے ساتھ اس پہ سپورٹ کریں. آرمی کی بھی بات وہ سنیں، دوسروں کی بھی سنیں اور پھر جب مل کے کریں تو اس کو پھر امپلیمنٹ کریں. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ہو جاتی ہے سب بھائی صاحب. لیکن افغان ایشو کے اوپر بھائی صاحب یہ فرمائے گا ابھی طالبان سے بات چیت کا معاملہ ہو یا ملا برادر کی، ابھی طلعت صاحب نے ایک مثال دی تھی، برادر کو شاید فوج چھوڑنا نہیں چاہتی، نواز شریف صاحب کرزئی صاحب سے کمٹ کر چکے تھے، انہوں نے زور لگا کے بندہ چھڑا دیا کہ آ کے مل لیں. یہ اس طرح کے معاملات ابھی اور آنے ہیں. 2014 پورا ہی نہیں معاملہ سے بھرا ہونا ہے. تو کیا باہر نواز شریف صاحب اپنے جنرل کے ساتھ چلیں گے؟ اس پہ اب ہمیں نہیں پتا کہ آپ کی سویلین گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے، فوج کہاں کھڑی ہے، آئی ایس آئی کہاں کھڑی ہے. افغانستان اور امریکہ کہتے ہیں کہ جی وہ سب آپ کے وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، سیف ہیون ان کو ملی ہوئی ہے. اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان پہ بیٹھ کے ایک کوئکلی اور ان کو جلدی ایک بیٹھ کے پالیسی ایک بنانی چاہیے کہ بھئی یہ سارے ایشوز ہمیں روز ستائیں گے، ان کو ہم حل کریں اور اگری کرنے کے بعد پھر ان پہ امپلیمنٹیشن کریں. اب اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ سارے مسئلے چلتے رہیں گے. روز پرسنلائز کوئی جھگڑا ہوگا تو کہیں گے جی اب فوج آنے والی ہے کوئی ٹرپل. جی یہ آپ دونوں کا ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. طلعت صاحب نے بھی کئی بات کی اور آپ نے اس کو انڈورس کیا کہ وہ جو ایک پیج ہے وہ نیشنل پیج ہونا چاہیے، نہ وہ نواز شریف صاحب کا پیج ہو اور نہ وہ ایک ملٹری جنرل کا پیج ہو، وہ ہماری قومی پالیسی ہو. جنرل ضیاء صاحب، ہاں بالکل یہ بڑی اہم بات ہے میرے خیال کی آج کا لیسن ہے اس پروگرام سے جو ہمیں اگر ایک چیز ڈرا کرنی ہو. جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب آپ یہ فرمائے گا کہ مسنگ پرسنز کے اوپر سپریم کورٹ نے اب 2 دسمبر دوبارہ کہا کہ وہ 35 بندے پیش کریں. اس میں فوج کا ایک کردار ہے. ہمیں معلوم ہے کہ 9/11 کے بعد کی پالیسیز کا رد عمل تھا جس میں کچھ لوگوں نے آپ کی اسٹرائکس شروع کی. وہ پریڈ لین بامبنگ سے متعلق لوگ اٹھائے گئے، غائب ہو گئے، عدالت سے سزائیں نہیں تھی مل نہیں، شاید فوج کے پاس چارہ کار اور نہیں تھا، ڈیٹینشن سینٹرز بن گئے جہاں لوگ پڑے ہوئے، وہ اپنے ہی ملک کے اندر موجود ہوتے ہوئے مسنگ پرسن ہے. لیکن آپ کو قانون کے اندر کچھ چیزیں پیدا کرنی ہے، وہاں فوج وہ چیزیں پیدا کرنے دے گی، سول حکومت آگے بڑھ کے وہ کر پائے گی. یہاں کیا ہوگا؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے. نہیں دیکھیے اس کو تو بہت ضروری ہے کہ سٹریم لائن کریں اس پورے سسٹم کو. یہ بالکل غلط ہے کہ آدمی کو غائب کر دیا اور اس کے بعد اس کا پتہ ہی نہیں اتنے دن. اس کو اگر پروسیس سٹریم لائن کی جائے، اگر آپ کو بہت ہی ان سے وہ خطرہ ہے تو آپ ان کے لیے اسپیشل کوئی جیل وغیرہ بنائے جہاں ان کو رکھا جائے، لیکن بندہ تو اویلیبل ہو اور یہ کہ فیملی کو پتہ ہو کہاں گیا ہے. لوگ ضرور بہک جاتے ہیں اور ضرور غلط کام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں،
لیکن اس کو پھر اس طرح سے غائب کر دینا. میں بھی تو آپ کو پتہ ہے 660 دن غائب رہا ہوں. مجھے انہوں نے پکڑ کے بند کر دیا سالٹری کنفائنمنٹ میں, کسی نے نہیں پوچھا. کوئی ہیومن رائٹس والے نہیں تھے جنہوں نے کبھی سوچا بھی ہو کہ یہ کہاں گئے, جنرل صاحب کدھر غائب ہو گئے. تو یہ ایک چیز جو ہے یہ تو میں خود فیل کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے, اور اس طرح کا ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے. اور جو اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو کوئی طریقہ نکالیں, کوئی اسٹریم لائن کریں. دیر آر ویز آف ڈوئنگ اٹ. کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کچھ ایسے قوانین بننے چاہیے نا, ایٹ لیسٹ ان بندوں کو رجسٹر تو کریں. بالکل قوانین ہونے چاہیے, کوئی خاص جگہ ہونی چاہیے. اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی خطرناک قسم کے مجرم ہیں تو کوئی بنائیں کوئی خطرناک جگہ پہ ان کو رکھنے کے لیے. امریکہ نے یہ جو گوانٹانامو بے میں جو بنایا تھا, کس لیے بنایا تھا؟ انہوں نے اسی بیسس کے اوپر, اسی پریمائز پہ بنایا کہ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں. لیکن یہ کہ اس کو بالکل ہی اس طرح سے دبا دینا اور پھر اس کو اس طرح ڈیل کرنا, بالکل جونیئر آفیسرز کے اوپر چھوڑ دینا کہ تم ڈیل کرو, وہ تو پھر بیچارے یہی کچھ کریں گے کہ پکڑ کے ان کو رکھ لیں گے اور چھوڑ دیا تو وہ کہیں گے یہ 10 آدمیوں کو اور جا کے مار دے گا. تو اس لیے اس کا ایک سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. طالب صاحب, ابھی ہمارے پاس جو مثالیں سامنے آ رہی ہیں مسنگ پرسن کے معاملے میں, ابھی بی بی سی نے اس پہ بڑا ایکسٹینسولی رپورٹ کیا, ڈاکٹر توصیف اور ایم آئی کا ایک وہ جو میجر صاحب ہیں جنہوں نے اس کو غائب کرنے میں رول ادا کیا. یہ ایک مثال ہے جو رپورٹ ہوئی ہے, لیکن اس طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں, ورچولی سینکڑوں مثالیں ہیں. صرف یہ کہنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم ایگزیجریٹ کر رہے ہو, اس کا کوئی حل کوئی نہیں دے پائی اسٹیٹ. دیکھیں, ابھی جنرل صاحب نے ذکر کیا تھا گوانٹانامو بے کا. گوانٹانامو بے جو ہے وہ ماورائے قانون یعنی سپرا کانسٹیٹیوشنل سپرا لیگل طریقہ ہے بندوں کو غائب کرنے کا. یعنی غائب اس طریقے غائب وہ کر دیتے ہیں لیکن رکھتے آپ کے سامنے ہیں, بتاتے ہیں آپ کو. یعنی وہ اوڈیسٹی کی ایک اور مثال ہے. غائب کرنا تو اوڈیسٹی کی ایک مثال ہے ہی, لیکن غائب کر کے یہ کہنا ہمارے پاس ہے, پھر یہ کہنا کہ عدالتوں کی جورسڈکشن نہیں ہے. اس کے اندر 3 تہیں ہیں. تو میں تو گوانٹانامو بے قسم کا جو نظام بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا. کیا کرنا چاہیے؟ بڑا سیدھا سا معاملہ ہے. آپ کے پاس ایک ملزمان کی کیٹیگری ایسی ہے جو انتہائی سنجیدہ جرائم کے اندر ملوث ہیں, مبینہ طور پر ریاست کے خلاف وہ وار ویج کر رہے ہیں, اور ان کو ٹرائی کرنے کے لیے جو لیجسلیٹو ایجنڈا ہے یا فریم ورک ہے وہ ناکافی ہے. تو بھئی آپ قانون سازی کر لیجئے, آپ قانون سازی کیجئے, انتظامی امور کو درست کیجئے, اور کوئی ایسی قانونی اور عدالتی راہ نکالیے کہ ریاست کے جو کور انٹرسٹ ہیں وہ بھی سرو ہو جائیں اور ہیومن رائٹس کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی سرو ہو جائیں. اب وہ لیجسلیٹو ایجنڈا لے کے کس نے آنا ہے؟ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اوپر پچھلے 6 سالوں کے اوپر جس قسم کی بحث ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں, میں تو بالکل صاف شفاف قسم کی اور ڈیلیورنگ جمہوری نظام کے حق میں ہوں. مجھے پتا ہے مثلا کہ آرمی کی کیا پالیسی ہے انڈیا کے اوپر. آئی نو دیٹ, آپ کو بھی پتا ہے, ہم سب کو پتا ہے. آرمی کی طالبان کے اوپر کیا پالیسی ہے ہم کہہ سکتے ہیں, ہمیں پتا ہے. آرمی کی مسنگ پرسن پہ کیا پالیسی ہے ہمیں پتا ہے. آرمی کی اندرونی حقانی نیٹ ورک پہ کیا پالیسی ہے ہمیں پتا ہے. اگر اسی سوال کو ریورس کیجئے, آپ کو پتا ہے نواز شریف صاحب کی پالیسی افغانستان پہ کیا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے نواز شریف صاحب ہندوستان پہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا طالبان کے ڈائلاگ کو کدھر لے کے جانا ہے؟ یہ ایمبیگوٹی جو ہے ندیم, لیٹ می جسٹ کنکلوڈ مائی آرٹیکل, یہ ایمبیگوٹی نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت نے ختم کرنی ہے. وہ نہیں ہوگی کیونکہ نواز شریف صاحب نے تو اپنی کابینہ مکمل نہیں کی ہے. 7 مہینے کے بعد تو جا کے انہوں نے ڈیفنس منسٹر اضافی چارج کے ساتھ دیا. فارن منسٹر ہے نہیں آپ کے پاس. جس حکومت کے پاس لا منسٹر نہیں ہے, آپ مجھے بتائیں کیا وہ کلیم کر سکتی ہے کہ نیشنل ایجنڈے کو وہ فارورڈ کرے؟ میں خیال پرویز رشید صاحب کو شاید اس کا بھی چارج مل گیا, اضافی چارج تو ملا ہے. سہبائی صاحب, مسنگ پرسن یہ بہت ان ہیومن کام ہے, اور اس میں جو بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا اتنا زیادہ سکوپ کھلا ملا ہوا ہے کہ 100 بندہ یا 500 بندہ اگر بہت زیادہ انتہائی خطرناک قسم کے جرائم میں ملوث غائب کیا گیا, اس میں اگر صرف 5 انوسنٹس بھی غائب ہو گئے ہیں تو وہ ظلم ہو گیا. بہت بڑا اسٹیٹ نے ظلم کر دیا. بلوچستان میں اس کی مثال ہے ایف سی کے اوپر ایلیگیشنز کی, اور باقی ملک میں ایک کانٹر ٹیررزم والے حوالے سے. اس کا حل کوئی نہیں دے رہی, نہ الیکٹڈ گورنمنٹ دے رہی ہے نہ فوج کی جانب سے. کس نے حل دینا؟ دیکھیے, بات یہ ہے ابھی جو طلعت صاحب نے بات کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے سامنے فوج کی پالیسیز موجود ہیں انڈیا کے حوالے سے, طالبان کے حوالے سے, دوسرے حوالے سے. پولیٹیکل گورنمنٹ کی پالیسیز کلیئر نہیں ہے. مسنگ پرسنز کا بھی یہی مسئلہ ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ مسنگ پرسنز کو کون لے جا رہا ہے, کون اٹھا رہا ہے, کہاں رکھے ہوئے ہیں, کون اچانک عدالت میں لے کے آ جاتا ہے جب ان کو ضرورت پڑتی ہے. لیکن ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی یا تو انسیکیور ہے, یا ان پہ کانفیڈنس کی کمی ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر انہوں نے ان معاملات میں مداخلت شروع کی. یہ کیوں نہیں بیٹھ کے یہ روز میٹنگ جب ہوتی ہیں آرمی چیفز کی اور بڑے بڑے ان کی پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ سب بیٹھتے ہیں,
ये बेसिक इश्यूज को क्यों नहीं हल करते कि भाई ये मसले हैं, आप बताएं आपकी ये पॉलिसी है, हम ये चाहते हैं, कहाँ पे हमारा मीटिंग ग्राउंड है, लेट्स एग्री एंड लेट्स डू इट। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट को ये बात कही है कि नए आर्मी चीफ कल, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कल नए आर्मी चीफ अपने ओहदे का हल्फ ले रहे हैं, तो उनसे बात करूंगा मैं। क्यों नहीं एक फंक्शनल सिस्टम में तब्दील करने की कोशिश की जाती, और कौन करेगा ये? मेरा ख्याल है ये अगर पॉलिटिकल लीडरशिप में इतनी नहीं है हिम्मत, तो फिर जाए दोबारा कोई मैंडेट 2/3 3/4 मैंडेट लेके आए फिर करें, या अगर इलेक्शन के बाद भी नहीं कर सकते तो फिर किस तरह से ये होगा सिस्टम, ये मुझे नहीं समझ आती। लेकिन ये करना पॉलिटिशियंस को इसी सिस्टम के अंदर इनको करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास। वैसे जो काम करने होते हैं ना नदीम, बड़े तरीके के साथ और बड़े जोरों शोर से कर लेते हैं। लाइक आर्मी चीफ लगाया ना आर्मी चीफ लगाया ना उन्होंने अपनी मर्जी से, तो लगा लिया, अच्छी बात है। मिसिंग पर्सन पर भी अपनी मर्जी का इजहार कीजिए, करने के लिए तो वो ये ना कहिए कि पिछले, अगर आपने ये कह दिया कि नए आर्मी चीफ से बात करके बताऊंगा, इससे आप मुराद पता क्या आप क्या कह रहे हैं कि मिसिंग पर्संस का मामला जो जा रहा है आर्मी चीफ, उसकी वजह से हल नहीं हो पा रहा था। तासुर तो यही मिलता है स्टेटमेंट से। अच्छा, इस प्रोग्राम के दरमियान में एक मैसेज आया, जिसमें एक मैसेज है, सिर्फ मैं पढ़ के वो सुनवा दूँ। एक वो SMS आई है जिसमें ये कहा गया, और बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, मैं उन्हें रिगार्ड करता हूँ, नाम उनके मैं ले नहीं सकता अभी। उन्होंने कहा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए जैसे अमेरिका में सेनेट हेयरिंग का मैकेनिज्म है, वैसा इवॉल्व होता तो अच्छा था। मीडिया के अंदर बहस करना शायद मुनासिब नहीं है, उस ऑफिस को कंप्रोमाइज़ हो रहा है। रिस्पेक्ट करता हूँ मैं स्टेटमेंट को। मैं दोबारा जाऊँगा, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब आपकी तरफ आऊँगा। ड्रोन स्ट्राइक्स के हवाले से, और अभी CIA चीफ और पाकिस्तान के अंदर जो उनके स्टेशन हेड है इस्लामाबाद में, PTI ने उसके ऊपर पर्चा दर्ज करवाया है। फौज के ऊपर इसकी क्या पॉलिसी होगी? क्या नए आर्मी चीफ की पॉलिसी क्या होगी? ये तो आप उन्हीं से पूछें कि क्या पॉलिसी होगी, लेकिन ये है गलत जो ड्रोन वगैरह अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान की टेरिटरी में आ जाते हैं, और इसको मतलब ये चीज़ दूसरे ममालिक भी शुरू कर दें। बहरहाल ड्रोन के हमें काउंटर तो क्रिएट करना पड़ेगा कि ड्रोन को आप किस तरह काबू करें और किस तरह लाएं, क्योंकि कोई और मुल्क भी ड्रोन बना सकता है, और इसी को एक रेफरेंस लेके जैसे अमेरिका करता रहा है वो भी शुरू हो जाए हमारे ऊपर करना ड्रोन का। तो ये तो आपका ख्याल है पाकिस्तान को वो सलाहियत पैदा करनी चाहिए जिससे हम ड्रोन को मार गिराने की सलाहियत हो पाकिस्तानी फौज के पास, ये चाहते हैं आप? जी, डालें या उतार लें, क्योंकि ड्रोन बेसिकली तो वो उस वेव्स के ऊपर ही चल रहा है ना। तो इफ़ यू कैन डू समथिंग अबाउट द वेव्स दैट आर कंट्रोलिंग इट, तो वो कंट्रोल हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। या अगर गिराना भी पड़े तो आप गिरा लें, एक गिरा के देख लें, उसके अंदर बंदा तो कोई बैठा नहीं है, वो मशीन ही है, लेकिन ये उसके रिपरकशंस हो सकते हैं। आपको याद होगा कि जब ये अफगानिस्तान का सिलसिला चल रहा था रशियंस की तरफ से, तो रोज़ वायलेशंस होती थी और रशियंस आके अपने जहाज़ों से बम्बार्ड करके जाते थे। आपने उस वक्त कोई रिएक्ट किया? ऑल यू यूज्ड टू डू वाज टू, एक आप वो उधर से कर देते थे UN की तरफ, एक प्रोटेस्ट कर देते थे, और द प्रोटेस्टेड एट द एंड काउंटेड, आई थिंक द प्रोटेस्ट वर 3000 और 4000 प्रोटेस्ट, बस यही कुछ आप किया करते थे। वो आके बॉम्ब गिरा के चले जाते थे। तो इसके अंदर एक बैलेंस होना चाहिए जो रिस्पांस का है, रिस्पांस का बैलेंस होना चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स आर्मी कैसे रिएक्ट करेगी, उसके बाद रिस्पांस डिसाइड करें। ये नहीं, आर्मी, नए आर्मी मैं चीफ आपको की क्या रिटायरमेंट बताऊं के आर्मी बाद कैसे करेगी ड्रोन स्ट्राइक्स। जी, नए आर्मी चीफ के आर्मी का ड्रोन स्ट्राइक्स के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने फैसला करना है। नवाज शरीफ साहब ने ये ऑर्डर करना है आर्मी को कि आपने ड्रोन को इस्तेमाल किया। आर्मी तो बारहा कह चुकी है एयरफोर्स के साथ कि हमारे पास कैपेसिटी है, बट टू सजेस्ट कि आपने और फिर रिपरकशन को संभालना, ये पॉलिटिकल हुकूमत का काम है। यानी आपने बाकी सारे काम तो अपनी मर्जी से किए, लेकिन ड्रोन गिरवाना है आप उसके लिए आर्मी चीफ की तरफ देख रहे हैं। भाई आपने पॉलिसी मुरतब करनी है, और उसके बाद अगर आपकी पॉलिसी को कोई डिफाई करेगा तो कान से पकड़ के बाहर निकाल दे। वन लाइनर से भाई साहब आपसे भी, ड्रोन के ऊपर नवाज शरीफ फैसला करेंगे या आर्मी चीफ फैसला करेंगे? ये मिसट्रस्ट जो है इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, ये पहले आप इसको रिमूव करेंगे तो ये आपका सिस्टम फंक्शनल बनेगा। यानी ये कह देना कि जी नवाज शरीफ साहब ड्रोन का ऑर्डर करें, हम तो तैयार हैं, मतलब ये बॉल उन्होंने उधर फेंक दी, हम जिम्मेदार नहीं है, आप फैसला करें। यानी ये इस तरह मुल्क चलाना जो है ना ठीक नहीं है। आप बैठ के एक तरीका, फंक्शनल तरीका बना लें, कोई हमारी बेसिक पॉलिसी है क्या है, आर्मी का भी उसमें इनपुट ले लें, सबका ले लें। आपने CIA चीफ की बात की, मेरा ख्याल है इस पे कोई रिएक्ट आर्मी कुछ नहीं करेगी शायद। वो ये तो बात ही गलत हुई है कि वो नाम उन्होंने ले दिया, अब पता नहीं उनको विड्रॉ करना पड़ेगा या ले जाना पड़ेगा उनको, वो तो चलेगी। चले एक आध कम हो जाएगा जी, खैर है, कोई मसला नहीं है। शहीद साहब, भाई साहब, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब और तलत हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया।